ہم تو اس بارے میں اپنا ایک اشتہار دے چکے ہیں جس کے اندر ہم نے مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ انہیں کس طرح اپنے اس مذہبی تہوار کو اور فریضے کو انجام دینا چاہیے تاکہ مسلمان ان حالات کے اندر خلفشار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور اس کا فریضہ انجام بھی پا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کا حاصل یہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو بد امنی اور نفرت کا سبب بنے۔ اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ آج کل برسات کا زمانہ ہے، اگر آپ آلائش اور گوشت وغیرہ اسی طرح سے پھینک دیں گے تو اس سے جو تعفن ہوگا وہ آپ کے لیے خود اور برادران وطن کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہے اس سے بچانا اور اس سے بچنا یہ عبادت ہے اور اس کو صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے ذبح کیجئے، لیکن جو اس کی آلائش ہے یا خون وغیرہ ہے اس کو فوراً دفن کر دیجئے، چاہے اسی جگہ یا کسی دوسری جگہ، تاکہ تعفن سے آپ بھی محفوظ رہیں اور بچنے والے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اس طریقے کی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز آپ کے سلسلے میں صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی کوتاہی ہماری مذہب کی تصویر کو خراب کر کے پیش کرے، یہ ہمارے لیے بھی باعث شرم اور عار چیز ہے۔ یہ تو ایک مذہبی چیز ہے، مذہبی ہماری عید ہے، اس کو خوشی کہنا چاہیے یا تہوار کہنا چاہیے، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جن سے بنو اسرائیل کے تمام انبیاء اور حضرت اسماعیل سے جو اولاد چلی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایک تاریخ ہے، اور یہ اس تاریخ کی طرف اشارہ کرنے والی چیز ہے۔ وہ اس چیز کی طرف فی الحال اشارہ کرتی ہے کہ آپ جانور کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کریں گے اور ذبح کر کے اس کے گوشت کو خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی اسلام میں کچھ ضابطے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کے اندر ان کو شریک کریں، چاہے ان کو کچا گوشت دیں یا ان کو پکا کر کے کھلائیں یا پکا کر کے ان کے یہاں بھیجیں، تاکہ ان کے اندر اپنے غریبی کا احساس کم سے کم ہو، اور اس طریقے سے وہ اس تہوار اور اس عبادت کے اندر، اس عید کے اندر اور اس کی خوشیوں کے اندر آپ کے شریک بن سکیں۔ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ مسلمان کو عام حالات کے اندر تو دوسروں کا خیال رکھنا ہی چاہیے، لیکن اپنی عبادت کے اندر، اپنی خوشی کے اندر، اپنی عید کے اندر، اپنے تہوار کے اندر بھی ان اسہائے اور غریب لوگوں کے ساتھ حسن تعلق اور ان پر خرچ کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے، جو انسانیت کے ناطے انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ گویا کہ اسی طریقے کی تعلیم ہے اس عید کی۔